موضوع درس فی احکام الصلاۃ وان الحسنات یکفرن السیئات، سورۃ ہود، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقم الصلاة طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکریٰ للذاکرین۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی ادام النفع بعلومہ وعلومکم فی الدارین آمین۔ الى ان قال وروى الامام احمد وابو جعفر بن جریر من حدیث ابی عقیل زہرة بن معبد انه سمع الحارث مولى عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یقول جلس عثمان یوما وجلسنا معه فجاء المؤذن فدعا عثمان بماء في إناء أظنه سيكون فيه قدر مد فتوضأ ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يتوضأ وضوئي هذا ثم قال من توضأ وضوئي هذا ثم قام فصلى صلاة الظهر غفر له ما بينه وبين صلاة الصبح ثم صلى العصر غفر له ما بينه وبين صلاة الظهر ثم صلى المغرب غفر له ما بينه وبين صلاة العصر ثم صلى العشاء غفر له ما بينه وبين صلاة المغرب ثم لعله يبيت يتمرغ ليلته ثم إن قام وتوضأ وصلى الصبح غفر له ما بينها وبين صلاة العشاء وهن الحسنات يذهبن السيئات۔ اب ان آیات مبارکہ میں جیسا میں نے سابقہ دروس میں عرض کیا تھا کہ پہلا حکم تھا فاستقم کما امرت، اور استقامت جو ہے یہ بڑی سخت چیز ہے، اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کا مقام جو ہے وہ کرامت سے بہت اونچا ہے۔ پھر استقامت کے لیے اللہ نے فرمایا کہ کیا کریں؟ نماز قائم۔ طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں میں، دونوں کناروں میں، یعنی فجر کی نماز اور عصر کی نماز، وزلفا من اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں اس میں مغرب کی نماز بھی آ گئی، عشاء کی نماز بھی آ گئی۔ ان آیات میں یعنی ظہر کا ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری آیات میں اللہ نے فرمایا
اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، تو وہاں ظہر کا بھی اور فجر کا بھی ذکر آ گیا، اور رات اور تہجد کا ذکر بھی قرآن میں ہے، ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک۔ یہ سارے احکامات بیان کرنے کے بعد اللہ نے بشارت دی کہ میرے محبوب اپنی امت کو بتلا دیں کہ تمہاری نیکیاں جو ہیں نا تمہارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ نیکیوں سے وہ گناہ مٹتے ہیں جو صغائر ہیں، لیکن کبائر نہیں مٹتے۔ کبائر کے لیے ضروری ہے کہ وہ توبہ کرے۔ یہ ساری نصیحت کے بعد لیکن شرط تو یہ ہے نا کہ آپ کی نماز ہو۔ اسی لیے میں نے کل عرض کر دیا تھا کہ نماز میں سب سے پہلے تو فرض ہے، اور فرض جو ہے وہ نص قطعی سے ثابت ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اور اس کا منکر کافر ہے۔ پھر فرض دو قسم تھے، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین تو یہ ہے کہ آپ نماز خود پڑھیں گے، فرض کفایہ یہ ہے کہ آپ نے اگر جنازے میں شرکت نہیں کی، کچھ اور لوگوں نے پڑھ لیا تو ہم پر گناہ نہیں ہو۔ اس کے بعد درجہ ہے واجب کا۔ واجب جو ظنی سے، یہ دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا منکر فاسق و فاجر تو ہے لیکن کافر نہیں ہوتا۔ اور واجب کے بعد پھر مقام ہے سنت کا۔ سنت کس کو کہتی ہیں؟ یعنی یا قولی یا فعلی یا تقریری، یا حضور نے حکم دیا ہو یا آپ نے عمل کیا ہو یا آپ کے سامنے کسی نے کیا ہو، یہ سنت ہے۔ پھر سنت کی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس کو حضور پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے بغیر عذر کے کبھی نہیں چھوڑا، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ اور ایک ہے سنت غیر مؤکدہ، یعنی کبھی کبھی حضور پاک نے عذر کے بغیر بھی چھوڑ دیا۔ اب یوں سمجھ لیں گے جیسے فجر کی 2 رکعت پہلے سنت مؤکدہ، ظہر سے 4 رکعت پہلے اور 2 بعد میں سنت مؤکدہ، مغرب کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ، عشاء کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ۔ اب عشاء سے پہلے یا عصر سے پہلے اگر کوئی پڑھے تو جائز ہے، لیکن سنت غیر مؤکدہ۔ اچھا، اسی طرح ایک بات یاد، ایک ہے سنت عین، جیسے فرض عین تھا اور فرض کفایہ تھا، اسی طرح ایک ہے سنت عین اور ایک ہے سنت کفایہ۔ سنت عین کیا ہے کہ تمہیں ہر حال میں خود ادا کرنا ہے، جیسے تراویح ہے تو تراویح سنت مؤکدہ ہے اور سنت عین ہے۔ لیکن سنت کفایہ کیا ہے؟ تراویح کی جماعت، کہ ایک آدمی جماعت سے نہیں پڑھ سکا، اس نے گھر میں پڑھ لی تو وہ بھی ادا ہو جائے گی، چونکہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اس کی جماعت جو ہے وہ سنت غیر مؤکدہ ہے۔ اس کو کہتی ہیں سنت عین اور سنت کفایہ۔ جیسے اعتکاف سنت ہے لیکن سنت کفایہ ہے، اگر بستی سے 2 آدمی بھی اعتکاف بیٹھ جائیں گے تو ساری بستی پر گناہ اتر جائے گا، اس کو کہتی ہیں سنت کفایہ۔ اور اسی طرح ایک امر ہوتا ہے مستحب، کہ اگر کیا جائے تو ثواب ہوگا اور نہ کریں تو گناہ نہیں ہوگا۔
اس کو کہتے ہیں مستحب، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ آدمی کرے، کیونکہ بزرگوں نے، بڑے بڑے ائمہ فقہا نے، محدثین نے لکھا ہے کہ کبھی بھی عبادات میں تہاون نہ کریں۔ کیا معنی؟ فرماتے ہیں کہ من تہاون فی الآداب حرم عن النوافل، جس آدمی نے آداب میں کوتاہی کی نفل سے معلوم ہو جائے گا۔ من تہاون فی النوافل، جس نے نفلوں میں کوتاہی کی، حرم عن السنت، وہ سنت سے بھی معلوم ہو جائے گا۔ ومن تہاون عن السنت، جس نے سنت کی ادائیگی میں سستی کی، غفلت کی، حرم عن الفرائض، وہ فرائض سے بھی محروم ہو جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہ نہ کہہ رہی ہو یار چھوڑو، کیا ہے، سنت ہے، غیر موقع ہے، پڑھیں گے تو کیا ہے اور نہیں پڑھیں گے تو کیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ایک دن فرض چھوڑ دیں گے۔ اور اسی طرح اب اس میں ایک مسئلہ یہ رہ گیا تھا کہ وتر جو ہے یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے پڑھنے کا وقت جو ہے دونوں ہے۔ افضل تو یہ ہے کہ آدمی تہجد کے وقت پڑھے، اور تہجد کے وقت بھی نماز تہجد پہلے پڑھ لے، آخر میں وتر پڑھے۔ یعنی یہ نہ ہو کہ پہلے وتر پڑھے پھر تہجد پڑھے نا۔ تہجد کی جتنا اللہ توفیق دے، ویسے تو 8 رکعات ہیں، لیکن اللہ توفیق دے 4 رکعت پڑھ لے، 2 رکعت پڑھ لے، تہجد والوں میں تو شمار ہو جائے گا نا۔ اس کے بعد وتر پڑھے۔ اگر کسی کو اپنے تہجد کے وقت میں اٹھنے کا یقین نہ ہو تو اس کے لیے پھر افضل یہ ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سنت سے فارغ ہو کے پھر عشاء کے بعد ہی وتر پڑھ لے۔ اور یہ بھی غلط ہے جو لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ وتر پڑھ لیا تو اب تہجد نہیں پڑھ سکتا، یہ جھوٹ ہے۔ وتر پڑھ لے اس کے بعد تہجد بھی پڑھتا ہے۔ وہ تو مسئلہ یوں ہے کہ تہجد اگر پڑھے تو وتر بعد میں پڑھے، لیکن اس نے عشاء کے بعد پڑھ لیا ہے تو ٹھیک ہے، چونکہ اس کو اٹھنے کا یقین نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بزرگوں نے ایک قرآنی عمل لکھا ہے کہ جس آدمی کو یقین نہ ہو نا رات کو اٹھنے کا، تو سورۃ الکہف کی جو آخری آیات ہیں نا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، آخر تک یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کر لے کہ یا اللہ مجھے فلاں وقت میری آنکھ کھل جائے۔ اگر یہ پڑھ کے اور یہ دعا کر کے سوئے گا تو ٹھیک اسی وقت اٹھے گا، یعنی 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے۔ اچھا، بعض بزرگوں کے تو اللہ نے گویا کہ نیند کو تابع کر دیا تھا، جیسے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، چونکہ آپ محدث بھی تھے، عالم بھی تھے، اور سیاست میں بھی تھے، انگریزوں کے خلاف جہاد میں بھی تھے، تو اس لیے ان کو تو رات دن یعنی فرصت ہی نہیں ہوتی تھی نا۔ لیکن ایک ان کی زندگی کا ایک عمل تھا کہ جب وہ واپس اپنا سفر سے آتے 2 دن بعد 3 دن بعد، رات کو تھکے ہوئے، بس جو ہی وہ دیوبند میں پہنچتے گھنٹہ کھٹک جاتا ہے کہ حضرت آ گئے ہیں، بخاری والے طالب تیار ہو جائیں۔ اب سارے طلباء تو انتظار میں ہوتے تھے نا مدنی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھنے کے لیے، تو جب طلباء اکٹھے ہو جاتے تو فرماتے بھائی اجازت ہو تو تھکاوٹ بہت زیادہ ہے، میں آدھا گھنٹہ سو جاؤں۔ سب طلباء کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہا بالکل حضرت، بس سر رکھتے اور خراٹے شروع ہو جاتے، اور ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد جا کے وضو کرتے اور اس کے بعد درس بخاری شروع۔ کبھی ساری رات، کیونکہ جتنے دن کے درس رہ گئے تھے وہ تو حضرت نے پورے کرنے ہیں، وہ تو ان کے ذمے تھے نا، تو اس لیے کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ آدھی رات کو جو درس شروع ہوا ہے صبح ہو گئی، صبح کی نماز وہی پڑھی،
ایک آدمی نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک ایسا سوال کیا، اس نے کہا حضرت یہ تو ہم مانتے ہیں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، لیکن ان کا تصوف میں بھی کوئی مقام ہے؟ کیونکہ وہاں تو کوئی نہ ذکر ہے، نہ اذکار ہے، نہ مراقبے ہیں، نہ کوئی چلہ کشی ہے، نہ کوئی محنت ہے، تو ان کا کوئی تصوف سے بھی تعلق ہے؟ تو حضرت تھانوی نے فرمایا کہ ہاں بھائی، ایک دفعہ مجھے بھی خیال آ گیا تو میں نے مراقبہ کیا اور غور کیا اور اللہ سے دعا مانگی، تو اللہ نے مجھے دکھایا کہ تصوف میں بھی حضرت مدنی کے جہاں پاؤں ہیں وہاں ہمارا سر پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیسے؟ میں وہ جو ایک رات اللہ کے دین کے لیے جیل میں کاٹتے ہیں نا، سارے چلے ادا ہو جاتے ہیں۔ ہم تو بس یہ ہے نا، میں کھٹکتا ہوں دل جزدہ میں کانٹے کی طرح، تو فقط اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بس۔ انہوں نے کہا ہمارا تو یہ حال ہے نا، وہ تو مجاہد ہے جن سے کفر گھبراتا ہے، جن سے انگریز لرزتا ہے، تو وہ جب مجاہد ہو کر تکلیفیں برداشت کرتے ہیں، ان کو پھر چلے کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ تو بہرحال یہ اگر کسی کو نماز میں اٹھنے کی کوتاہی ہو تو ان آیات مبارک کو پڑھ کے دعا کیا۔ اب وطر کے اندر ایک مسئلہ یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وطر جو ہیں تو 3 رکعت، 3 رکعت سے کسی کو انکار نہیں ہے، لیکن وہ ادا اس طرح کرتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی وہ ان میں فصل نہیں کرتے، فصل کرتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، وطر جو ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، لیکن دوسرے مسئلے کو سمجھانے کے لیے تو حدیث ضعیف بھی کبھی ہوتی ہے نا، کہ مغرب جو ہے یہ صلاۃ النہار، وطر النہار ہے، اور وہ وطر جو ہے وہ وطر اللیل ہے۔ تو اب مغرب میں تو فصل نہیں ہوتا نا، 3 رکعت اکٹھی پڑھی جاتی ہیں، تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھئی ایک تو 3 پہ عمل ہو گیا اور دوسرا ہم وصل سے پڑھتے ہیں۔ 1 رکعت وطر نہیں ہے، اگر 1 ہوتے تو حضور 3 صورتیں کیوں بتاتے؟ حضور نے وضاحت فرمائی ہے کہ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد۔ اگر ہے ہی 1 رکعت تو پھر 3 صورتیں سکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو بہرحال ہم کسی پہ اعتراض نہیں کرتے، جو 1 پڑھتے ہیں اللہ قبول فرمائے، اور جو اتصال کرتے ہیں ان کے دلائل زیادہ قوی۔ یہ مسئلہ بھی الحمدللہ اللہ نے توفیق دی، بیان ہو گیا۔ باقی ایک مسئلہ رہ گیا جمع بین الصلاتین کا۔ جمع بین الصلاتین کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ظہر پڑھ کے عصر پڑھ لی جائے، یہ 2 نمازیں جمع ہو گئیں۔ اسی طرح پھر مغرب پڑھ کے عشاء پڑھ لی جائے، 2 نمازیں جمع ہو گئیں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جمع بین الصلاتین تقدیم تاخیر دونوں کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ظہر جو ہے سفر میں اول وقت میں پڑھی ہے، اس کے فوراً بعد عصر پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے مغرب اپنے اول وقت میں پڑھی ہے، اس کے فوراً بعد عشاء پڑھ لیں تو ٹھیک ہے۔ تو ان کے نزدیک جمع جو ہے بین الصلاتین یعنی حقیقی ہے، اور وہ تقدیماً بھی ہے تاخیراً بھی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ بالکل نہیں، جمع بین الصلاتین صوری ہے، حقیقی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں حقیقی صرف مزدلفہ میں ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ صوری ہے۔ کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں جب قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو موقوت توقیت سے ہے، توقیت کا معنی تعیین ہے، تو اشتراک کیسے ہو سکتا ہے جب تعیین ہے؟
تعین کا معنی ہے کہ یعنی معین ہے وقت، پھر وہ مشترک کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ جمع کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں دیر کرو، اس کو آخری وقت میں آ کے پڑھو. جیسے آج کل مثلا 4 بجے عصر کی اذان ہو رہی ہے، یعنی اول وقت شروع ہو جاتا ہے، تو آپ 3:30 بجے ظہر پڑھ لیں. ظہر سے جب فارغ ہوں گے تو عصر کا اول وقت داخل ہو جائے گا، اس کو بھی اس کے بعد اول وقت میں پڑھ لیں، تو دونوں نمازیں اپنے وقت میں بھی ہو گئی اور جمع بھی ہو گئی. اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ اور اس کی ان کے بعد حدیث ہے، خود نہیں کہتے امام صاحبان. ایک بات یاد رکھا کریں، کوئی امام اپنی طرف سے نہیں کہتا، سب قرآن و حدیث کے تابع ہوتے ہیں. ہاں یہ فرق ہوتا ہے کہ کسی امام کو ایک حدیث نہ ملی، جیسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں میں ہمیشہ 2 قول ہیں، ایک قول جدید ہے اور ایک قول قدیم ہے. قول جدید کا کیا معنی ہے کہ جب آپ مصر آ گئے اور مصر میں جب آئے تو وہاں تو کتب خانے تھے، وہاں تو تمام دنیا کی عالمی کتابیں تھیں، تو آپ نے وہ جو پہلے فتوے دیے تھے نا وہ بدل دیے، تو اس لیے وہ پہلے والا فتویٰ قول قدیم کہلاتا ہے، اور مصر کی زندگی کے بعد کا جو فتویٰ ہے وہ قول جدید کہلاتا ہے. تو 2 قول ہیں. تو یہ ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی حدیث کے علاوہ نہیں، خود نہیں کہتے. مثلا امام صاحب کہتے ہیں کہ ظہر میں دیر کرو. ایک حدیث میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے، صحابہ نے عرض کیا الصلاۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نماز کا وقت ہو گیا، اور انہوں الصلاۃ عوام آگے چلو آگے چلو. پھر چل پڑے. کچھ دیر کے بعد جب دیر گزری تو صحابہ تو فکر مند تھے نا نماز کے لیے، انہوں نے پھر عرض کیا حضور نماز کا وقت ہے، فرمایا آگے چلو آگے چلو. تو اسی طرح چلتے 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 ظہر کو آپ نے آخر وقت میں پڑھا اور عصر کو اول وقت میں پڑھا. تو نے کہا حدیث بھی موجود ہے اور نماز بھی اپنے وقت میں رہتی ہے، تو پھر ہم کیوں مخالفت کریں؟ تو اس لیے بہرحال لیکن الحمدللہ جو لوگ جمع کرتے ہیں حقیقی یا صوری، اللہ سب کی نمازیں قبول فرمائے. سب کے پاس دلائل ہوتے ہیں، قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے، یا ایک حدیث ملی ہے اور ایک کسی کو نہیں ملی ہے، یا مثلاً اس لیے جب موطا امام مالک سب سے پہلی حدیث کی کتاب ہے جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ نے جمع کی، اور اس وقت کے بادشاہ ان کے شاگرد تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت مجھے اجازت دیں کہ میں موطا چھپوا کے پورے اقالیم میں بھیج دوں. اور حضرت بالکل نہیں. انہوں نے کہا اللہ کے بندے اتنی بڑی آپ نے محنت کی ہے تو یہ چھپ جائے گی اور پوری دنیا میں پہنچ جائے گی. فرمایا بادشاہ سلامت، ایک صحابی نے حضور پاک سے ایک مسئلہ سنا، اس کے بعد وہ جہاد پہ چلا گیا، وہ جنگ کرتے کرتے عراق میں یا شام میں جا کے شہید ہو گیا. اس کو تو دوسری حدیث کا پتہ ہی نہیں ہے، اس نے تو لوگوں کو وہی سکھائی نا جو سیکھ کے گیا تھا. اس کے بعد جو حکم آئے وہ تو تھا ہی نہیں. تو اب لوگوں کے پاس ایک ایک حدیث پہنچ چکی ہے. اب اگر ہماری کتابیں ہیں وہ کہیں گے اللہ عالم وہ پہلی غلط ہے یا یہ غلط ہے. تو اس لیے میں امت کو انتشار میں نہیں ڈالنا چاہتا، چونکہ صحابہ نے جو کچھ پہنچایا ہے وہ بھی تو حضور کا فرمان پہنچایا ہے، وہ بھی تو قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی مثال بھی حدیث میں ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں آیا تو حضور نماز پڑھے تو میں نے سلام کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا. میں نے پھر سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا. میں نے پھر سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا تو میں ہٹ کے دور بیٹھ گیا. انہوں نے کہا سقلت قومک یا عبداللہ، کاش تیری ماں نے تجھے جنا بھی نہ ہوتا. حضور ناراض ہے، سلام کا جواب بھی نہیں دیتے.
اور اگر حضور ناراض ہو جائیں تو پھر تو ساری دنیا ناراض ہو گئی. حضور جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا ابھی عبداللہ کہاں ہے؟ عبداللہ کو بلایا. فرمایا اللہ کے بندے پہلے نماز میں سلام کے جواب دینے کی اجازت تھی، اب اللہ نے ہمیں منع کر دیا ہے کہ نماز میں تو کوئی سلام کا جواب نہیں دے سکتے، اس لیے میں نے تمہیں جواب نہیں دیا. تو اب حضرت عبداللہ کے پاس تو پہلی حدیث تھی نا جس پر سلام کیا، ورنہ آپ کو بھی یہ حدیث مل گئی ہوتی تو کبھی سلام نہ کرتے. لیکن حکم دوسرا آ چکا تھا، وہ بدل گیا تھا. اسی لیے ہمیشہ دیکھیں گے آپ کہ جتنی حدیث کی کتابیں ہیں، سنن ہیں، مسانید ہیں، مصنفات ہیں، مرسلات ہیں، ان سب میں ہر مسئلے کا امام نے دو باب بانے ہیں. فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باب ہے. فاتحہ کے بغیر بھی نماز ہو جاتی، یہ بھی باب ہے. رفع یدین کے بغیر نماز نہیں ہوتی، یہ بھی باب ہے. رفع یدین نہ کرنے کی بھی حدیث ہے اور باب ہے. تو اس لیے انہوں نے ساری حدیثیں جمع کی ہیں. اور یہ بھی قاعدہ ہے محدثین کا کہ جو باب یا حدیث بعد میں نکل کریں وہ پہلے کے لیے منسوخ ہوتی ہے. یعنی ایک حکم پہلے ہے لیکن دوسری حدیث بعد میں ہے، تو معنی یہ ہے کہ وہ پہلے کے لیے ناسخ ہے. تو اس لیے الحمدللہ تو یہ باتیں آپ یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی ان فرائض پہ، ان واجبات پہ، ان سنن پہ صحیح طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دوسرا اللہ کا فرمان یہ ہے کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. اب اس کا معنی یہ نہیں ہوتا، یاد رکھو، کہ تم کسی کا 2 لاکھ کھا جاؤ اور آ کے عمرہ کر دو کہ یہ نیکی اس کو مٹا دے گی. نہیں، یہ غلط بات ہے. وہ تو حقوق العباد ہے. وہ تو 2000 حج بھی کرو معاف نہیں ہوگا. وہ تو یا آپ کو دینا ہوگا یا بخشوانا ہوگا. اسی طرح ایک گناہ کبیرہ ہے، نعوذ باللہ، ایک آدمی شراب پی کے پھر آگے نماز پڑھ لے اور جی گناہ تو معاف ہو جائے گا. تو یہ غلط بات ہے. کبیرہ گناہ جو ہے بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. اس لیے محاورہ ہے کلام علماء میں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار، کہ صغیرہ جو ہے بار بار کرنے سے صغیرہ نہیں رہتا. پہلی دفعہ آپ نے داڑھی منڈائی ہے صغیرہ ہے، لیکن جب دوبارہ منڈاؤ گے کبیرہ ہو جائے گا، کیونکہ ہمیشہ وہ صغیرہ تو نہیں رہے گا. تو صغیرہ بار بار کرنے سے کبیرہ بن جاتا، اور کبیرہ استغفار کر لیا جائے تو اللہ معاف کر دے. سچے دل سے استغفار کر لے اور توبہ کے شروط کے مطابق استغفار کر لے. اور توبہ کی شرطیں 3 ہوتی ہیں. ایک تو جو گناہ ہے اس کو چھوڑ دے، اور ایک یہ ہے کہ ندامت محسوس ہو کہ ہائے میں نے کیا کیا، اور ایک یہ ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا فیصلہ کر. اس کو کہتے ہیں توبہ. پھر جا کے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات. اس پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے تھے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نے پانی طلب کیا. اس پانی تقریباً 1 مد کے برابر تھا. وضو کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ میں نے حضور کو وضو کرتے دیکھا جو اسی طرح وضو فرمایا. پھر فرمایا کہ من توضأ وضوئی ھذا، حضور نے فرمایا جس نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا اور اس نے نماز ظہر پڑھی تو اللہ نے اس کے اور صبح کے درمیان میں جو گناہ ہے وہ معاف ہو گئے. ثم صلی العصر، پھر عصر پڑھی، غفر له ما بینه وبین صلاۃ الظہر. ثم صلی المغرب، غفر له ما بینه وبین صلاۃ العصر، یعنی ایک نماز دوسری تک کفارہ بنتی گئی. ثم صلی العشاء وغفر له ما بینه وبین صلاۃ المغرب، جب عشاء پڑھی تو مغرب سے عشاء تک کے اگر کوئی صغیرہ ہے تو معاف ہو گئے. اس کے بعد وہ سو گیا. پھر جب اٹھا وتوضأ وصلی الصبح، فجر کی نماز پڑھی. غفر له ما بینها وبین صلاۃ العشاء،
پھر عشاء اور صبح تک درمیان میں جو کوئی خطا تھی معاف ہو گئی. وَهُنَّ الْحَسَنَاتُ يَذْهَبْنَ السَّيِّئَاتِ، یہ وہ نیکی کے کام ہیں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں. واللہ اعلم.